السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 270 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو یہ آیت شروع ہو رہی ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، اور خرچ کرنے کی چیزوں سے جو کچھ تم خرچ کرتے ہو۔ یہ انفقتم ہے، آگے نافقتن ہے، تو یہ ایک ہی مادہ سے بنے ہیں الفاظ۔ تو جب یہ ضرورت مندوں کے لیے مال و دولت کو دیا جاتا ہے تو وہاں پر یہ کھلا رکھنے کے معنوں میں آتے ہیں۔ اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی کھلا ہی رکھتے ہیں، لیکن وہاں پر اس کے معنی خرچ کرنا بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ذرا باریک سا فرق ہے، یہ ذرا اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ تو اس کا معنی ہوا کہ مفہوم ہوا کہ اور خرچ کرنے کی چیزوں سے جو کچھ تم خرچ کرتے ہو۔ اور اگلی چیز او نظرتم من نظر، یا خود پر واجب قرار دینے کی چیزوں سے جو کچھ تم اپنے اوپر واجب قرار دے لیتے ہو۔ یہ واجب کا مطلب ہوتا ہے ضروری قرار دے لینا، لازمی قرار دے لینا۔ انگلش میں اس کو اوبلیگیٹری بولتے ہیں۔ تو یہ دونوں صورتیں قرآن کریم بتا رہا ہے۔ ایک تو وہ ہے نا کہ جو تم بالکل اپنی ذاتی ضروریات کے لیے اس کو کرتے ہو، خرچ کرتے ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اوبلیگیٹری ہوتے ہیں، جو تم نے کمٹمنٹ کی ہوتی ہے، کچھ ذمہ داریاں لی ہوتی ہیں اپنے اوپر، اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ معاشرتی کو ذمہ داری لے لی، ضرورت مندوں کی سلسلے میں کوئی ذمہ داری لے لی، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ او نظرتم من نظر، مذہب میں تو پھر یہ نظر نیاز بن جاتی ہے نا، تو اس کے پھر بڑے قصے کہانیاں ہیں۔ لیکن یہ تو قرآن ہے، قانون کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو اس کو اسی ہی ہم کانٹیکسٹ میں رکھ کے سمجھیں گے کہ یہ نظر کیا ہوتی ہے۔ آگے پھر انہوں نے اس کو نیاز بنا دیا، نظر نیاز، وہ پھر وہ جو درباروں پر مزاروں پر پھر وہ بانٹی جاتی ہے، اس کو پھر متبرک سمجھا جاتا ہے، وہ پھر مذہب کی چیزیں ہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے۔ لفظ تو انہوں نے نظر کا قرآن سے ہی لیا، لیکن اپنے معنی انہوں نے اپنے معنی پہنا دیے، تو قرآن کی روح سے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ایکچولی اس کے میننگ کیا ہوں گے؟ واجب قرار دینے کی چیزوں سے جو کچھ تم اپنے اوپر واجب قرار دے لیتے ہو۔ دونوں صورتیں آ گئی نا، ذاتی اخراجات اور پھر جو واجب اپنے اوپر جو چیزیں کی، کچھ ذمہ داری اپنی اون کی کہ یہ میں ذمہ داری پوری کروں گا۔ تو اس سلسلے میں کہہ رہا ہے قرآن کریم کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، تو بلا شبہ ایسی ہر بات اللہ کے قانون مکافات عمل کے علم میں ہوتی ہے۔ اس کے قانون مکافات عمل کو علم ہوتا ہے کہ تم جو چیز بھی خرچ کر رہے ہو، کس کے اوپر خرچ کر رہے ہو اور کتنا خرچ کر رہے ہو، کہاں سے حاصل کیا ہے، جائز طریقے سے حاصل کیا ہے یا ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے، اعتدال کے ساتھ خرچ کر رہے ہو یا فضول خرچی کر رہے ہو، یا اپنی کوئی سامان تعیشات میں یا عیاشی کی زندگی گزارنے کے لیے اس کے لیے خرچ کر رہے ہو، یا ضرورت کی جو چیزیں ہوتی زندگی کی ان کو پورا کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہو، تو یا جو تم نے اپنے اوپر ذمہ داریاں لی ہوتی ہیں، تم نے ضروری قرار دی ہوتی ہیں، کمٹمنٹ کی ہوتی ہے، تو ان کو بھی کیا تم پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اللہ کے قانون مکافات عمل کی نظر ہوتی ہے تمہارے اوپر، اس کے علم میں ہوتا ہے کہ تم کیا کچھ کر رہے ہو، کیا خرچ کر رہے ہو، کیا خرچ نہیں کر رہے، یہ ساری چیزیں اس کے علم میں ہوتی ہیں۔ تو اسی میں پھر یہ چیز آ جاتی ہے کہ تمہارا مددگار جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ کا قانون مکافات عمل۔ وہ کیسے ہوگا کہ جب تم اپنے
اپنی کمائی اور اس کو خرچ کرنا اگر وہ اللہ کے قوانین کے مطابق ہوگا تو یہ جو قانون مکافات عمل ہے وہ تمہارا معاون اور مددگار بن جائے گا۔ اگین یہ سمجھ لیں کہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، آپ ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں، بات سمجھ نہیں آتی کہ یوں کہہ لیں کہ آپ اس کو روٹین میں لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن بڑی باریک اور بڑی گہری بات کر رہا ہے قرآن کریم کہ اللہ کا قانون مکافات عمل تمہاری ایک ایک حرکت کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، کہاں سے تم نے کمایا، جائز یا ناجائز طریقے سے، اور کیسے تم اس کو خرچ کر رہے ہو، کہاں پر خرچ کر رہے ہو، کس نوعیت کے تمہارے اخراجات ہیں، ضروری ہے یا فضول خرچی ہے، کیا اپنی ذمہ داریاں جو تم نے آن کی وہ تم ان کو پورا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو۔ تو یہ چیزیں اللہ کے قانون مکافات عمل کے علم میں ہوتی ہیں، اور اگر یہ ساری چیزیں اللہ کے قانون کے مطابق ہوں گی تو اللہ کا قانون جو ہے وہ اس سے تمہیں مدد ملے گی، اس سے تمہیں رہنمائی بھی ملے گی، مدد بھی ملے گی، حفاظت بھی ملے گی، ایک چیز ہوگی۔ اور آگے پھر اگلی بات کر رہا ہے قرآن کریم، کہہ رہا ہے کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر یہ چیز واضح ہو جائے کہ ظالمین کون ہوتے ہیں۔ ظالمین ظالم کی جمع ہے، تو ظالم کون ہوتا ہے؟ جو چیز جہاں پر رکھنی چاہیے وہ وہاں نہ رکھے، وہ اس چیز کو یا تو اس کے مقام سے بلند کر دے یا اس کے مقام سے نیچے گرا دے، تو ایسا کرنے والا ظالم ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بنیادی میننگ آ گیا نا، تو کانٹیکسٹ کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ ظالمین کون ہوتے ہیں۔ اللہ کے قانون کی سرکشی کرنے والے، اللہ کے قانون کی وائلیشن کرنے والے، کہ کمائی کے سلسلے میں اللہ کا قانون کیا ہے؟ جائز طریقے سے اپنی محنت کی، اپنے حصے کی کمائی، ٹھیک ہے، اور اپنے ہاتھوں کی کمائی، کسی کا حق نہیں مارنا، اس کے اندر کوئی دھوکہ فریب نہیں کرنا، یہ سارے قوانین ہیں نا اللہ کے۔ اور اسی طرح پھر ان کو ضرورت کے مطابق خرچ کرنا ہے، بالکل سارا مال بھی اس کو بالکل بند کر کے نہیں بیٹھ جانا، ضرورت مندوں کو بھی دینا ہے۔ معاشرتی ذمہ داریاں پورا کرنے کے لیے جو کوئی ذمہ داری آن کرو اس کو بھی پورا کرنا ہے، اپنے اخراجات کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو اگر یہ اللہ کے قوانین کے مطابق ہوگا، اللہ کے دی ہوئی ویلیوز اور ضابطوں کے مطابق ہوگا، تو اللہ کا قانون پھر تمہیں حفاظت پرووائڈ کرے گا، تمہاری مدد اور نصرت کرے گا۔ اور اس کے خلاف ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ تم ظالمین ہو، تو پھر تمہاری کوئی مدد کہیں سے نہیں ہوگی، کیونکہ تم نے سرکشی کی اللہ کے قوانین سے، تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہے کہ تمہارا کوئی مددگار نہیں رہے گا۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے۔ ہم اسی طرح قرآن جو آیات ہیں ان کو بڑا ایکسپلور کر کے بڑی عام، صاف اور واضح الفاظ میں، بالکل سمپل انداز میں، تاکہ ہر ایک کو سمجھ آ جائے، ہم ان کو اس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ یہ جو ریلیجیس انٹرپریٹیشنز ہیں وہ روایات کی، ٹریڈیشنز کی روح سے ہوتی ہیں، ان سے پھر بات جو ہے سمجھ نہیں آتی۔ جب بھی اللہ کے کلام کے اندر آپ انسانی کلام کو ملائیں گے یہ شرک ہو جائے گا، شرک سے پھر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ یہ بہت بڑا پھر نقصان یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ اس کو پھر کوئی چیز اس کے برین کے اندر قرآن کی جو وہ ضابطے ہیں، قوانین ہیں، وہ اتر ہی نہیں سکتے، تو وہ پھر ریلیجیس معاملات میں الجھ جاتا ہے انسان۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جتنے بھی قرآن کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اس میں ہم کبھی کسی شخصیت کو یا شخصیات کو، جن کو وہ آئمہ بولتے ہیں، وہ علامہ بولتے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں ان کے، تو ہم نہیں ان کو لے کر آتے، کیونکہ وہ ان کا کوئی نہ کوئی مذہب تھا، تو وہ اپنے اپنے ریلیجن، اپنے اپنے ریلیجس تھاٹ، اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ کی روح سے انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن کی۔ قرآن کریم کا کسی ریلیجس اسکول آف تھاٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔